اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ ذوالفقار ورلڈ کے معزز ناظرین، میرا آپ سب کو محبت بھرا سلام۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ میرا ذوالفقار ورلڈ چینل کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 14-15 سال سے رشتوں کا کام کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کو رشتوں کی معلومات فراہم کی جائیں، دین کے متعلق بھی معلومات فراہم کی جائیں، اور دینی اور حکمت کے نسخے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو فراہم کیے جائیں۔ پلیز، یہ میرا نیا چینل ہے، ابھی مجھے اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں، میری ویڈیو کو واچ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، کیا آپ اپنے روزی رزق اور نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام دین حق ہے، دین سچ ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں نے دنیا کی محبت میں اتنے ملوث ہو گئے ہیں کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دینی شروع کر دی ہے اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں دین دنیا دونوں ہی آتے ہیں۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جو دنیا کو چھوڑ دے دین اپنا لے وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جو فقط وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جب آپ دین کو فالو کریں گے، اس میں دین اور دنیا دونوں ہی آتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے شروعات یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ رات کو جلد سو، صبح کو جلد اٹھو، لیکن افسوس صد افسوس ہم نے سارا نظام الٹ کر دیا ہے۔ آج کے مسلمان رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو صبح کا ٹائم ہے، اللہ اور اس کے رسول فرامین ہے، محمد و آل محمد کے فرامین ہے کہ صبح کا ٹائم روزی رزق کی تقسیم کا ٹائم ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برکت نازل ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی جو بندہ صبح کو اٹھتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، تلاوت قرآن نہیں کرتا، اس کے روزی رزق نعمتوں میں بھی تنگی ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اسلام کہتا ہے کہ جب میں ایک حدیث پیغمبر آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا اور اس میں اپنا ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، پہلے دایاں پاؤں ڈالیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پیر باہر نکالیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پیر اندر ڈالیں، اور سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ کی تلاوت کریں۔ پھر ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجیں اور پھر ہم پہ سلام کریں۔ پھر آپ جب گھر میں اندر جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں۔ رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں اگر کنٹینیوز یہ آپ عمل کریں گے، غربت آپ کے گھر سے ایسے دروازے اور کھڑکیاں توڑ کے نکل جائے گی۔ الحمدللہ اس حدیث پہ آپ عمل کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول اور آل رسول نے ایسے ایسے ہمیں فرامین بتائے ہیں، ان پہ عمل کرنے سے ہمارے روزی رزق نعمتوں میں خیر و برکت اور اضافہ ہو جائے گا۔ کھانا کے متعلق ہی یہ حدیث میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں دسترخوان سے دعا کرنے کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا مانگنے کے بعد دسترخوان سے اٹھنے کے بعد پھر ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اور کم از کم 3 کلیاں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اس سے بھی ہمارے روزی رزق نعمتوں میں خیر و برکت اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دسترخوان پہ جو ذرے گر جائیں، یہ حدیث میں آتا ہے اگر تم ان ذروں کو اٹھا کر کھاؤ گے تو اللہ رب العزت 7 نسلوں میں امیرت پیدا کر دے گا۔ یعنی 7 نسلوں میں ایسی غربت نہیں آئے گی کہ جس سے انسان عام ضروریات زندگی کی چیزوں سے محروم ہو جائے، رزق کی تنگی میں مبتلا ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کیا کریں اور درود پاک کا ورد کیا کریں۔ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اور درود پاک کی تسبیح پڑھنے سے بھی یہ حدیث میں آتا ہے
اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے، اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل کرتا ہے، اس کے روزی رزق نعمتوں میں خیر و برکت اضافہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ مولا علی امیر المومنین کرم اللہ وجہ اصحاب پیغمبر میں بیٹھے تھے کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے سلام کیا، کہا یا علی، آپ علم پیغمبر کے وارث ہیں، آپ حکمت پیغمبر کے وارث ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، آپ میرے لیے دعائے خیر کریں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، میں رزق کی تنگی میں مبتلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد زیادہ کر، چلتے پھرتے بھی اس ذکر کو کر۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر گزری، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی، میں بیمار رہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے صحت کاملہ اور شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح کیا کر، اور ہم محمد و آل محمد پہ درود پڑھا کر، اللہ تیری دعائیں بھی مستجاب کرے گا، تیرے گناہوں کی بخشے گا، اور تیرے روزی رزق نعمتوں میں خیر و برکت اضافہ فرما دے گا۔ پھر تھوڑے لمحے گزرے تھے، تھوڑا ہی وقت گزرا، ایک اور بندہ آیا، کہا یا علی، میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد نرینہ سے نوازے۔ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کر، اور ہم محمد و آل محمد پہ درود کثرت سے پڑھا کر۔ وہ بھی چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بندہ آیا، بڑا پریشان حال، اس نے کہا یا علی، میں نے بڑی محنت سے ایک باغ لگایا تھا، باغ نے پھل پھول بھی دیا، پتہ نہیں کون سی بیماری پڑی، میرا سارا باغ ویران ہو گیا۔ یا علی، میں مقروض ہو گیا ہوں، تنگ دست ہو گیا ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعائے خیر کریں، اور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ رب العزت میرے روزی رزق نعمتوں میں فراوانی کر دے۔ آپ نے فرمایا ہے بندہ خدا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کثرت سے کر، اور ہم محمد و آل محمد پہ درود کثرت سے پڑھ، اللہ تیرے گناہوں کو بھی بخشے گا، تیرے درجات کو بھی بلند کرے گا، تجھ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل کرے گا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مدینے کے گرد و نواح سے ایک قبیلہ آیا، اس نے حضرت علی اور اصحاب رسول پہ سلام کیا، وہ سارے پریشان حال تھے۔ انہوں نے کہا یا علی، آپ جانتے ہیں کہ عرب میں پانی کتنی دقت سے ملتا ہے، ہم نے بڑی کوشش اور محنت سے اپنے کھیتوں اور باغات کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر کھودی تھی، اللہ کی قدرت وہ نہر خشک ہو گئی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہم مالی مشکلات میں مبتلا ہو گئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایسا عمل اور وظیفہ بتائیں کہ ہماری یہ مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اللہ ہمارے روزی رزق نعمتوں میں خیر و برکت اضافہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ کثرت سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح کریں، اور ہم محمد و آل محمد پہ کثرت سے درود پڑھیں۔ تو ذوالفقار ورلڈ معزز کے ناظرین، میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔